چھوڑ دیا۔ اگر ہماری یہی حالت ہے کہ ہم نے رمضان کا چاند نظر آیا، ہم نے تہیہ کر لیا کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، رات کو قیام اللیل بھی کرنا ہے، اور اسی طرح کم و بیش رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ ہم نے قرآن مجید کو ختم کرنا ہے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزرا اس کے بعد ہماری حالت و کیفیت کچھ اور ہو گئی، ہماری نمازیں بھی ختم، ہمارے قیام اللیل تراویح والا سلسلہ وہ بھی ختم، ہم نے جو رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کرتے تھے وہ بھی ختم۔ تو محترم بھائیو، پھر حالت کچھ نازک ہے، پھر ہم بھی اس عورت کی طرح ہیں کہ جس نے اپنے سوت کو مضبوطی کے ساتھ کاتا، جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوا ہم نے بھی اچھے بھلے عمل کیے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزرا ہم نے بھی چھوڑ کر اپنے رمضان کے کیے ہوئے اعمال نیکیاں ان کو بھی ضائع کر دیا۔ تو محترم بھائیو، آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ جو کام بھی کرنا ہے اس پر استقامت، ڈٹ کر، اپنے حوصلے کو بڑھا کر، کام اگرچہ تھوڑا کر لیں لیکن اس کے اوپر محافظت کرنی ہے، مداومت کرنی ہے، ہمیشگی کرنی ہے، اس کام کے اندر پھر مزہ آئے گا۔ یہی تو بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومنو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ لیکن محترم بھائیو، اسلام، مسلمان ہونا ہمیں یہ وراثت کے اندر ملا ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی آگے مسلمان۔ ہمارے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان تو پہلے سے ہی ہیں، ہم نے نماز کے اوپر ہمیشگی کرنی ہے، ہم نے صدقہ و خیرات کے اوپر ہمیشگی کرنی ہے، ہم نے قیام اللیل کے اوپر ہمیشگی کرنی ہے۔ اس کو ایک مہینے کے ساتھ یا پھر ایک رات کے ساتھ یا پھر ایک مہینہ کہ اس کے اندر ہی ہم نے سبیلیں لگا کر اپنا کام مکمل نہیں کرنا، وہ علیحدہ بات ہے یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو محترم بھائیو، جو کام بھی کرنا ہے اس کے اوپر ہمیشگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا ہے کہ فاستقم، اے نبی ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کے اوپر محافظت، مداومت، ہمیشگی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ جو میرے لیے بہت ہی زیادہ نفع مند ہو، جس کو میں تھامے رکھوں، پکڑے رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ اے میرے صحابی کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا۔ تو محترم بھائیو، جو عمل بھی کرنا ہے، جو کام بھی کرنا ہے اس پر ڈٹ کر، اسے ایک مہینے کے ساتھ، چند دنوں کے ساتھ خاص نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی بیعت کر رہے ہیں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی کہ اے اللہ کے رسول، جب تک زندہ رہوں گا نماز کو قائم کرتا رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں گا، اور جب تک زندہ رہوں گا ہر ایک مسلمان کے ساتھ ناصحانہ اور اسی طرح برادرانہ تعلق مضبوط رکھوں گا۔ تو محترم بھائیو، ایک مہینہ دودھ کی سبیلیں لگا لینا، پانی کی سبیلیں لگا دینا یہ نہیں،
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، صحابی کہتا ہے میں نے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک میں ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ تو محترم بھائیو، اس نے بیعت کی تھی کہ نماز کو قائم کرتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ تو آج ہم دیکھیں کیا ہماری حالت و کیفیت کہیں اس سے مختلف تو نہیں؟ کیا ہم نے اپنے قیام اللیل، اپنی نمازیں، اپنے صدقہ و خیرات اس کو صرف اور صرف رمضان کے ساتھ تو نہیں خاص کیا ہوا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہان و نجات یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، فرمایا یہ نماز کل قیامت والے دن اس کے لیے نور کا باعث ہوگی، ونجات، اور اسی طرح رب العالمین کی جہنم سے اسے بچائے گی، وبرہان، رب العالمین کے سامنے دلیل بن کر آئے گی کہ اے رب العالمین یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھتا رہا ہے، آج قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے اسے محفوظ رکھ۔ جو بندہ نماز کی محافظت کرتا ہے، اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا بعد میں پتہ ہی نہیں، فرمایا من حافظ علیہا، جو نماز کے اوپر محافظت کرتا ہے، اسے ہمیشگی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، یہ نماز کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے نور اور برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ تو محترم بھائیو، آگے صدقہ و خیرات کو دیکھ لو، کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم نے رمضان کے اندر بہت زیادہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے لیکن رمضان کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں، اگر اس طرح کی ہماری حالت ہے تو پھر رمضان کا کیا ہوا صدقہ و خیرات وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، فرمایا جب بھی صبح ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے کے اندر خرچ کرتا ہے اسے اس کا بہتر بدلہ دے، اسے اور زیادہ دے، وَأَعْتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ رب العزت جو اپنے بٹوے کو بند کر کے رکھتا ہے، جو اپنی جیب کو بند کر کے رکھتا ہے، جو اپنے پرس کو بند کر کے رکھتا ہے، اے اللہ رب العزت اس کا دیا ہوا اس کو بھی برباد کر دے۔ تو محترم بھائیو، فرشتوں کی دعائیں لیں، یہ قاری صاحب سے آ کر قاری صاحب دعا کر دو، میرا یہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا، کاروبار اچھا نہیں، اور اسی طرح اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، ان سے دعائیں کروانا ٹھیک ہے یہ بات، لیکن بشری تقاضوں کے تحت مولوی صاحب، قاری صاحب، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اولیاء اللہ ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، انبیاء اللہ ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو محترم بھائیو، کیوں نہ ہو کہ ہم روزانہ صبح رمضان کے اندر اگر ہم ہزاروں روپے خرچ کرتے تھے تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان دنوں کے اندر محافظت کرتے ہوئے اپنے ان اعمال کو جاری کرتے ہوئے، اگر رمضان کے اندر ہزاروں کی تعداد تھی تو ان دنوں کے اندر ہمیں روزانہ کم و بیش 10 روپے خرچ کرنے چاہیے۔ فرشتوں کی دعائیں لیں گے، وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جنہوں نے رب العالمین کی کبھی نافرمانی کی ہی نہیں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ قاری صاحب سے آ کر اور اسی طرح کسی ولی اللہ کے پاس، کسی نیک کے پاس جا کر، ٹھیک ہے یہ بات، ان سے بھی دعائیں کروانی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کی دعائیں لیجئے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اگر رمضان کے ساتھ ہم اپنا صدقہ و خیرات خاص رکھیں گے، بعد میں بھول جائیں گے، پھر نہیں ہوگا، بلکہ روزانہ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ اس کو بہتر بدلہ دے جو تیرے رستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر رمضان کے اندر ہماری یہ حالت تھی کہ ہم نمازیں مکمل پڑھتے تھے اور اسی طرح صدقہ و خیرات ہزاروں کی شکل کے اندر کرتے تھے، تو پھر ان دنوں کے اندر ہمیں تھوڑا کر لینا چاہیے، لیکن ان کاموں پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اگر ہماری رمضان کے اندر حالت تھی کہ ہم نے جناب 30 دنوں کے اندر
ایک قرآن مجید ختم کرنا ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھ کر۔ تو محترم بھائیوں، کہیں ایسے تو نہیں کہ جوں ہی رمضان گیا ہمارا قرآن کے ساتھ لگاؤ بھی ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، فرمایا قرآن کو پڑھا کرو کہ کل قیامت والے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صرف اور صرف رمضان کے اندر پڑھنے والا نہیں، بلکہ اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھتے رہا کرو۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہماری یہ حالت تھی کہ ہم نے رمضان کے 30 دنوں کے اندر ایک قرآن مجید روزانہ کا ایک پارہ، تو خدا را پھر اپنی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے ان دنوں کے اندر کم از کم ایک ورقہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک رکوع کر لیں، لیکن اس کو چھوڑیں نہ۔ اگر چھوڑیں گے تو پھر رمضان کے اندر جو ہم نے قرآن مجید ختم کیے ہوئے تھے، اللہ کی قسم اگر 11 مہینے پتہ ہی نہیں قرآن مجید کا، ایک مہینہ پڑھتے رہے تو پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی نمازوں پر محافظت کریں، ہمیشگی کریں، اپنے جو نیک اعمال کیے ہیں ان پر ہمیشگی کریں، اور اسی طرح روزے جو رکھتے تھے ان دنوں کے اندر بھی نفلی روزے ہیں، کوشش کریں ان کو بھی رکھیں، صدقہ و خیرات اس کو بھی کریں۔ اگر رمضان کے اندر ہماری یہ حالت تھی کہ ہم نے موسیقی سے جان چھڑائی ہوئی تھی، یہ ڈول باجے گانے فلاں اور فلاں ان سے جان چھڑائی ہوئی تھی، تو خدا را وہی رب جو رمضان المبارک کے مہینے کا رب ہے ان دنوں کا بھی رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامت خسف ومسخ وقذف، فرمایا اس امت کے اندر پتھروں کی بارش ہوگی، اللہ رب العزت چہروں کو بدل دیں گے، اللہ رب العزت لوگوں کو زمین کے اندر دنسا دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومتی ذاک، اے اللہ کے رسول یہ معاملہ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، فرمایا جب کنجریاں عام ہو جائیں گی، اذا ظہرت القینات، جب کنجریاں عام ہو جائیں گی، والمعازف، یہ ڈول باجے جب عام ہو جائیں گے، جب خوشی کے اندر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے ڈول باجوں کی للکار ہوگی، جب ہماری نعتوں کے اندر ادھر ساتھ میوزک لگا ہوگا، فرمایا اس وقت اس امت کے اندر اللہ رب العزت اس کے چہروں کو بھی بگاڑیں گے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کریں گے، اور اسی طرح ان کو زمین کے اندر بھی دنسیں گے۔ وشربت الخمور، جب شراب عام ہو جائے گی اس کو پیا جائے گا۔ تو محترم بھائیوں، اگر رمضان کے اندر ہم نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ میں نے گانوں کو نہیں سننا، میں نے میوزک کو نہیں سننا، اور میں نے اس طرح کی فحاشی کی طرف نہیں دیکھنا، تو خدا را ان 11 مہینوں کے اندر بھی رب وہی ہے۔ اس کی معصیت نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایک طرف فرمایا جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے یہ قرآن مجید اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، دوسری طرف فرمایا جو اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، جو اس کو نہیں پڑھتا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا کے اندر اسے عذاب دیں گے، اس کے کاروبار کو، اس کی معیشت کو، اس کے رزق کے اندر ہم تنگی کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى، قرآن مجید سے جو اعراض کرتا ہے دنیا کا عذاب، اس کی معیشت، کاروبار، رزق اس کا تنگ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ رب العزت سے سوال کرے گا اے رب العالمین دنیا کے اندر تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، ہر چیز کو دیکھتا تھا، آج قیامت والے دن مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میرا قرآن تھا، میری آیات تھیں، میرے قاری قرآن پڑھانے والے بھی تھے، لیکن تو شرم کی وجہ سے اس لیے نہیں بیٹھتا تھا، اب بڑا ہو گیا ہوں کیا کروں گا،
لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے دیکھو اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے اب یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا فنسیتہا، تو قرآن مجید کو بھول گیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی لیے آج میں نے قیامت والے دن تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر کاروبار کے اندر ہم خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر رزق کے اندر ہم برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کو تھام لو، پھر قرآن مجید کو تھام لو۔ کم و بیش روزانہ کا ایک ورقہ نہیں تو ایک رکوع ضرور بھی ضرور پڑھا کریں۔ اگر رمضان کے اندر ایک پارہ ہم پڑھتے تھے تو ان دنوں کے اندر کم از کم ایک ورقہ نہیں تو ایک رکوع ضرور پڑھیں۔ اور محترم بھائیو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کے اندر مومن کو ہر کام یہ کرنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، صدقہ و خیرات بھی کرنا پڑے گا، موسیقی سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی، اور اسی طرح روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی قید خانے کے اندر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اسی طرح مومن اس دنیا کے اندر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر اس دنیا کے اندر رہ کر جو مرضی کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے یا نہ کرے، جو مرضی کرتا پھرے، فرمایا اس کے لیے آزادی ہے، لیکن مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اور محترم بھائیو، انما الاعمال بالخواتیم، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر رمضان کے اندر ہماری یہ حالت تھی، باقی 11 مہینوں کے اندر بھی حالت یہی رہے۔ کیوں؟ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہے۔ اگر خاتمہ بالخیر ہوگا تو پھر اچھی، اگر خاتمہ بالشر ہوگا، اگر رمضان کے اندر صرف اور صرف حاجی صاحب، پگڑی والے صاحب، بعد میں پتہ ہی نہیں، تو پھر خاتمہ بالشر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان کے اندر ہیں، ایک بندے کے متعلق کہا گیا اے اللہ کے رسول بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، فرمایا یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ صحابی کہتا ہے میں نے بات سنی، میں نے پیچھے اس کو دوڑ لگا دی کہ یہ کیا وجہ ہے، اتنے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے میدان جنگ کے اندر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا، پھر اس کو زخم لگتے ہیں، اپنے زخموں پر برداشت نہیں کرتا، خودکشی کرتا ہے، اپنے ہی نیزے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ ادھر رکھتا ہے سینے کے اندر، اوپر سے دباتا ہے، خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، اس کا خاتمہ بالشر ہوا ہے۔ تو محترم بھائیو، وہی تھا جو پہلے اتنے نیک عمل کر رہا تھا، لیکن پھر خاتمہ بالشر ہوا تو ساتھ ہی سارے کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اگر اسی طرح ہماری رمضان کے اندر جو حالت تھی، باقی 11 مہینوں کے اندر وہی حالت رہے گی تو پھر خاتمہ بالخیر ہوگا، نہیں تو خاتمہ بالشر ہوگا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ لعب و لہو، حقیقی کامیاب وہ انسان ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، فرمایا کل قیامت والے دن جس کو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا جائے گا، فرمایا وہ بندہ حقیقی کامیاب ہے۔ جس کے بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا گیا، فرمایا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، پھر کہے گا میں نہیں جانتا حساب و کتاب کا معاملہ کیا ہے، میرا مال میرے کام نہیں آیا، ہلاک انی سلطانیہ، بادشاہت چھن گئی، دنیا کے اندر جو چدراہٹ تھی، گوندل صاحب، فلاں صاحب، گجر صاحب، ہلاک انی سلطانیہ، ہر چیز جاتی رہی، کوٹھیاں بنگلے جاتے رہے، ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے اسے پکڑ لو اور گھسیٹ کر جہنم کے اندر توک پہنا کر پھینک دو۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمارے
نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے تو پھر اس دنیا کے اندر رہ کر 12 مہینے ہمیں ایک جیسے گزارنے ہوں گے۔ تھوڑا عمل کر لیں، تھوڑا عمل کر لیں۔ رمضان کے اندر اگر زیادہ تھا، ان دنوں کے اندر تھوڑا کر لیں۔ رمضان کے اندر تراویح ہم 8 رکعات پوری پڑھتے تھے، ان دنوں کے اندر 4 نوافل پڑھ لیں۔ ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات رمضان کے اندر ہزاروں کی صورت میں تھا، ان دنوں کے اندر 10 روپے 5 روپے کر لیں۔ نوافل کی تعداد کم کر لیں، قرآن مجید کو پڑھنا تھوڑا سا کم کر لیں، لیکن وہی عمل اللہ رب العزت کو پسند ہوگا۔ فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، رب العالمین کو وہ عمل پسندیدہ ہے جس کے اوپر بندے کی ہمیشگی ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے جس طرح ہمارا رمضان المبارک گزرا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم باقی 11 کے 11 مہینے تھوڑے عمل کے ساتھ گزار لیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیشگی کریں، تو پھر خاتمہ بالخیر ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ صدق اللہ۔